یہ داستان ہے قوم عاد کی، جو اپنی طاقت، عظمت اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تاریخ کی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ تاریخ کے جھروکوں میں ایک شہر ایسا بھی ہے جس کا ذکر آج بھی لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا کر دیتا ہے۔ اس پراسرار شہر کی سیر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جدید سائنس نے اسے ڈھونڈنے میں کیا کامیابی حاصل کی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم تھے؟ بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ شہر ارام، جسے ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ شہر ہے جسے قرآن پاک میں ارام دھت جسے اللہ نے 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ان پر مسلط رکھا۔ تم دیکھتے کہ وہ لوگ اس میں اس طرح گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ یہ ہوا لوگوں کو اٹھا کر پھینک دی، انہیں زمین پر دے مار دی۔ جب یہ عذاب ختم ہوا تو قوم عاد کی کوئی نشانی باقی نہ رہی۔ پراسرار شہر ارم، ستونوں والی قوم عاد کو کیسے تباہ کیا گیا؟ تعارف۔ تاریخ کے جھروکوں میں ایک شہر ایسا بھی ہے جس کا ذکر آج بھی لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا کر دیتا ہے۔ شہر ارم، جسے ایک ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ شہر ہے جسے قرآن پاک میں ارم ذات العماد، ارم یعنی ستونوں والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ داستان ہے قوم عاد کی جو اپنی طاقت، عظمت اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تاریخ کی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ آئیے اس پراسرار شہر کی سیر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جدید سائنس نے اسے ڈھونڈنے میں کیا کامیابی حاصل کی۔ حصہ نمبر 1، قوم عاد، قرآن کی زبانی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئی۔ یہ لوگ احقاف، ریت کے ٹیلوں کے علاقے میں رہتے تھے جو موجودہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ قوم عاد کی خصوصیات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا جو ارم تھے، ستونوں والے جن جیسی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ سورۃ الفجر 6-8۔ اس آیت سے ہمیں قوم عاد کے بارے میں 3 اہم باتیں معلوم ہوتی ہے۔ طاقت اور قوت، یہ لوگ بہت طاقتور اور قد آور تھے۔ ستونوں والے، ان کی عمارتیں بڑے بڑے ستونوں والی تھیں۔ بے مثال، ان جیسی طاقت اور عظمت کسی اور قوم کو نہیں دی گئی۔ نافرمانی اور شرک، یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ وہ 3 بتوں کی پوجا کرتے تھے، صداق، سموز، حباق۔ ان کے پاس ہر نعمت تھی، کھیتیاں، باغات، اولاد، مویشی، لیکن ان کی ناشکری اور تکبر نے انہیں ہلاکت کی طرف دھکیل دیا۔ حصہ نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ مگر قوم عاد کا جواب تھا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن ان کا جواب تھا، یہ عذاب لا کے دکھا اگر تو سچا ہے۔ حصہ نمبر 3، عذاب کا آغاز، پیاس اور قحط۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط اور خشک سالی مسلط کی۔ آسمان نے برسنا بند کر دیا، زمین بنجر ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں، مگر ان کا غرور نہیں ٹوٹا۔ 3 سال تک یہ عذاب جاری رہا۔ پھر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا کہ بارش برسے۔ حضرت ہود نے دعا کی اور اللہ نے ایک بادل ان کی طرف بھیجا۔ وہ بادل جو رحمت نہیں عذاب بنا۔
जब उन्होंने दूर से एक बादल आते देखा तो वो खुशी से नहा लगे। वो दौड़े कि इस बादल से पानी मिलेगा। वो चीख रहे थे, ये बादल है जो हमें सैराब करेगा। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया, ये बादल नहीं अजाब है, ये वो चीज है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थी। तबाही की हुआ 7 रातें और 8 दिन। कुरान में इस अजाब का नक्शा कुछ यूं खींचा गया है। फिर जब उन्होंने इसे अजाब को एक बादल की सूरत में अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हम पर बरसेगा। उनसे कहा गया, बल्कि ये वो चीज है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे, एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। सूरत अल-अहकाफ 24। वो हुआ कैसी थी? तेज और तुंद। ये हुआ इंतहाई तेज और जोरदार थी। मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चलती रही। ठंडी नहीं तबाकुन, ये आम हुआ नहीं थी बल्कि इसमें अजाब था। सूरत अल-हाका 6-7 में अल्लाह ताला फरमाता है, और आद वाले एक तेज और तुंद सरकश हुआ से हलाक कर दिए गए, जिसे अल्लाह ने 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल उन पर मुसल्लत रखा। तुम देखते कि वो लोग इसमें इस तरह गिरे पड़े हैं जैसे खजूर के खोखले तने। ये हुआ लोगों को उठाकर फेंकती उन्हें जमीन पर दे मार दी। जब ये अजाब खत्म हुआ तो कौम आद की कोई निशानी बाकी ना रही। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोग बच गए। हिस्सा नंबर 5, इरम का शहर। क्या ये हकीकत है या अफसाना? अब सवाल यह है कि यह शहर इरम था कहां? सदियों तक ये शहर सिर्फ किस्सों और किताबों तक महदूद रहा। अरब के बद्दू इसे आरेत का अटलांटिस ऑफ द सैंड्स कहते थे। मगरबी दुनिया की दिलचस्पी। 20वीं सदी में कई मगरबी सयाह और माहिरीन ने इस शहर को ढूंढने की कोशिश की। टी लॉरेंस ऑफ अरबिया भी इस शहर के बारे में सुनकर पुरजोश थे, लेकिन वो कभी तलाश न कर सके। जदीद दरियाफ्त। निकोलस कल्प का जज्बा। 1980 की दहाई में एक अमरीकी फिल्म मेकर और शौकिया माहिर इंसान कदीमा निकोलस कल्प ने इस शहर को ढूंढने का तहैया किया। उन्होंने 3 तरीकों से काम किया। कदीम किताबों का मुताला। उन्होंने कुरान और कदीम यूनानी जोग्राफिया दान टालमी के नक्शों का मुताला किया। टालमी के नक्शे में एक जगह अमिनम एम्पोरियम और एक कौम वैरायटी लिखी थी, जिसे उन्होंने आबार से जोड़ा। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। कल्प ने नासा से मदद ली। खलाई शटल से ली गई रेडार तस्वीर ने सहरा की रेत के नीचे दबी हुई कदीम तिजारती शाहराहों को दिखाया। ये सारे रास्ते एक ही जगह जाकर मिलते थे, उम्मान का सहरा।